اللہ وبرکاتہ. آواز کھول دوڑی. الحمدللہ آواز کھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم. اے شرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. بگرداد بلا افتاد کشتی ضعیفانو سکشتارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں. کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے اور ساری کائنات کا پالنہار ہے. اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مرکز ایمان ہے، مرکز کل کائنات ہے اور وجہ تخلیق کل عالم ہے. اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، سیدہ فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، میرے اور آپ کا آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کے ذکر کی معراج مصطفیٰ کی اس بابرکت خوبصورت محفل میں میں اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اس بابرکت محفل سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ حضور نور المشائخ علامہ سید شاہ نور میاں صاحب قبلہ بھی بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. حضرت کا روح پرور ایمان افروز اور دل نواز خطاب ہوگا. جب تک میں تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، معراج مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں بتا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. یاد رکھیے گا ہمارا آپ سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جیسے رتبے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیے ایسے رتبے کسی اور کو نہیں دیے. جیسی شانیں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی ایسی شانیں کسی اور کو عطا نہیں کی. اور جیسی عزت رتبے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیے قیامت تک نہ تو کسی کو ملے گا اور نہ کسی کو ملا ہے. بے شک حق ہے. اور تین حضور علیہ السلام کے ایسے معجزے ہیں جو آج تک نہ تو کسی کو ملے ہیں اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکیں گے. سب سے پہلا معجزہ قرآن کریم ہے. قرآن کریم اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا. نہ تو ایسی کتاب کسی نبی رسول پر نازل ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک کسی کو یہ کتاب ملے گی. دوسرا معجزہ شب معراج کا ہے. ابھی کل شب معراج گزرے. شب معراج کا معجزہ حضور علیہ السلام نے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جو نہ تو کسی کو ملا ہے اور نہ کسی کو ملے گا. تیسرا شق القمر کا معجزہ یعنی چاند توڑنے کا معجزہ. حضور ایک اشارہ کرتے تو چاند ٹوٹ جاتا، ایک اشارہ کرتے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا، ایک اشارہ کرے تو درخت تھوڑا تھوڑا چلا آتا، ایک اشارہ کرے تو مردہ زندہ ہو کے اٹھ جاتا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شق القمر کا معجزہ جیسا اللہ نے حضور کو عطا کیا ایسا کسی اور کو عطا نہیں کیا. شق القمر کے معجزے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح زمین پہ رسول اللہ کی حکومت ہے نا ویسے ہی آسمان پہ بھی رسول اللہ کے اشاروں پہ یہ چاند و سورج اور ستارے چلتے ہیں. یہ چاند و سورج حضور علیہ السلام کے اشاروں پہ چلتے ہیں. صرف حضور کو معراج نہیں ہوئی بلکہ حضور علیہ السلام کی ہر صفت کو اللہ نے معراج کرائی. حضور علیہ السلام کے ہر کمال کو اللہ نے معراج کرایا. حضور علیہ السلام کے ہر شان کو اللہ نے اس رات میں معراج کرائی. آپ دیکھیں معراج کی وجوہات کیا ہے.
کوئی نہ کوئی چیز جب ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ حضرات کی توجہ درکار ہے. کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ضرور ہوتی ہے. تو معراج کی وجہ کیا ہے کہ جس سال حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی اس سے قبل حضور علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا کا وصال ہوا. اور اسی سال حضور علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا. یہ دونوں حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیات تھی. یہ حضور کی ڈھارس تھی, حضور کے سہارا تھے. جب ان دونوں نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ دونوں شخصیات جب وصال کر گئی تو پھر حضور علیہ السلام تھوڑے مغموم ہوئے. حضور علیہ السلام غم میں مبتلا ہوئے. اس کے بعد میں حضور علیہ السلام جب طائف کے میدان میں گئے, طائف کے میدان میں تو ان ظالموں نے حد کر ڈالی. حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو لہو لہان کر دیا. حضور علیہ السلام کے جسم پہ جو ہے ان ظالموں نے, ان دریدوں نے سنگباری کی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیف میں ڈالا. اللہ کریم کو ادھر حضور کے چچا کا انتقال ہوا اور پھر طائف کے بازار میں انہوں نے جو ہے مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے. حضور کی یہ تکلیف اللہ رب العزت کو برداشت نہ ہوئی. شان قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب زمین پہ مغموم ہو, میرا محبوب زمین پہ پریشان ہو, میرا محبوب کسی تکلیف میں ہو. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل جا زمین پہ جا اور میرے حبیب کو پیغام دے کے آ. حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا رب آپ کے ملاقات کا مشتاق ہے. آئیے آپ کے رب کا آپ بھی دیدار کیجیے اور آپ کا رب بھی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. جبریل امین تشریف لاتے ہیں, حضور علیہ السلام کو جو ہے مبارکباد عنایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بلا رہا ہے, اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اس طرح حضور علیہ السلام کے غم کو دور کرنے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار کرایا اور اس طرح حضور علیہ السلام کا جو ہے بوجھ ہلکا کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں معراج کی دوسری وجہ یہ ہے, کوئی پوری کائنات میں ایسا شخص نہیں تھا جو اللہ کی چشم دید گواہ ہو, اللہ کی وحدانیت کا چشم دید گواہ ہو. مثال کے طور پہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا, جب انہوں نے دعوت دی, آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں, حضرت آدم علیہ السلام آئے, لوگوں کو کہا لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ. لوگوں نے کہا کیا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھا ہے؟ لوگوں سے حضرت آدم نے کہا دیکھا تو نہیں ہے. پھر حضرت نوح آئے, کہا اللہ کی طرف آ جاؤ. لوگوں نے سوال کیا کیا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے. پھر حضرت ابراہیم نے حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. لوگوں نے فوراً سوال کر لیا جس کی طرف بلا رہے ہیں اس کو دیکھا بھی ہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے. ابراہیم آئے, داؤد آئے, یوسف آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے, جب سب نبیوں نے دعوت توحید دی نا تو لوگوں نے سوال کیا جس کی طرف بلا رہے ہیں اس کو دیکھا بھی ہے؟ سب نبیوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. کسی نے کہا فرشتے کے ذریعے کلام کیا ہے, کسی نے کہا کہ پردے میں رہ کے کلام کیا ہے, کسی نے کہا کہ آواز کے ذریعے کلام کیا ہے. غرض ہے کہ سب نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے. مختلف انداز میں ہم نے اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا ہے. بھری مخلوق میں کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ نے کہا یار کوئی تو ہو جو کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے, کوئی تو ہو جو کہے کہ میں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جبرائیل کو بھیجا, کہا جبرائیل جا میرے حبیب کو پیغام دے کے آؤ, اپنے نافوری لبوں کو میرے حبیب کے پاؤں سے مس کرنا اور کہنا کہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. جبریل امین تشریف لائے حضور علیہ السلام کے پاس, کہا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ کریم کے پیغام جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام تک پہنچایا. پھر جب یہ پیغام پہنچا حضور علیہ السلام کو اللہ کا دیدار ہوا. پھر جب حضور نے لوگوں کو دعوت توحید کی نا, لوگوں نے کہا جس کی طرف بلا رہے ہو اس کو دیکھا بھی ہے؟ حضور نے کہا ہاں رأیت ربی فی احسن الصورۃ, جس کی طرف بلا رہا ہوں اس کو میں نے دیکھا بھی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور نے کہا جس کی طرف میں بلا رہا ہوں نا, ہاں میں نے اسے دیکھا بھی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ کوئی بھری مخلوق میں نہیں تھا جو
کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ نے کہا کوئی تو ہو جو کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے. تو میرے حبیب کو اللہ نے اپنا دیدار کرا کے یہ شرف عطا کیا. تیسری وجہ میں آج یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے کہا میرے 4 وزیر ہیں. کتنے؟ 4. اور 2 زمین پر ہے اور 2 آسمان پر ہے. حضور نے کہا زمین پر میرا وزیر افضل البشر ہے اور دوسرا میرا وزیر زمین پر عمر فاروق ہے. اور کہا آسمان پر میرا وزیر طائر سدرہ جبریل امین ہے اور دوسرا میرا وزیر میکائیل ہے. دوسرا میرا وزیر میکائیل ہے. اور آپ یاد رکھنا یہ بات, جو جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے نا وہیں پہ اس کے وزیر ہوتے ہیں, وہیں پہ اس کے وزیر ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وزیر اعظم ہندوستان کا ہو, کوئی پرائم منسٹر ہندوستان کا ہو, کوئی بادشاہ ہندوستان کا ہو اور اس کا وزیر انگلینڈ میں ہو. یہ امپوسیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بادشاہ کہیں اور کا ہو اور اس کا وزیر کہیں اور ہو. ہاں بادشاہ اگر ہندوستان کا ہے تو اس کا وزیر بھی ہندوستان میں ہوگا. ہاں اس کا سفیر انگلینڈ میں ہو سکتا ہے, اس کا سفیر کہیں اور ملک میں ہو سکتا ہے, وزیر نہیں ہو سکتا. وزیر وہی ہوگا جہاں کا وہ بادشاہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے کہا میرے 2 وزیر زمین پر ہے, 2 وزیر آسمان پر ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا میرے حبیب آ جاؤ, جو حکومت جو سلطنت میں نے تمہیں عطا کی ہے, زمین کی بادشاہت کو تم نے دیکھ لی ہے, اب آ جاؤ آسمان پر اپنی بادشاہت کا مشاہدہ کر لو اور اپنے رب کا دیدار بھی کر لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پتا چلا زمین پر بھی حضور کی حکومت ہے, آسمان پر بھی حضور کی حکومت ہے. زمین پر بھی میرے مصطفیٰ کے نغمے لاپے جاتے ہیں اور آسمان پر بھی میرے مصطفیٰ کے نغمے لاپے جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسری وجہ یہ تھی کہ حضور کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے. سبحان اللہ, جب سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کا پہلا سفر ہوا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جب مسجد اقصی میں آئے نا حضور علیہ السلام تو دیکھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء پہلے سے وہاں پر جمع ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے؟ 1,24,000 انبیاء وہاں پر پہلے سے جمع ہیں. جب حضور علیہ السلام گئے دیکھا کہ تمام کے تمام انبیاء کی یہ دلی خواہش ہے کہ میں امامت کراؤں اور تمام کے تمام نبی اولین و آخرین میری اقتداء میں نماز ادا کریں. یہی تھا نا منظر, تمام نبی اولین و آخرین سب میں کھڑے ہیں, میرے مصطفیٰ نے امامت فرمائی اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ دیکھو بھری مخلوق میں اللہ کی ساری خلقت میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے. کسی نبی کو گئے 1,000 سال گزر گئے, کسی کو اس سے زیادہ گزر گئے, کسی کو کتنے سال گزر گئے, اور اتنے سال بعد حضور نے امامت کروائی مسجد اقصی میں اور سارے انبیاء وہاں پر جمع تھے. اولین و آخرین تمام کے تمام انبیاء وہاں پر جمع تھے. تمام انبیاء جب وہاں پر جمع تھے حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اب یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور تو مر کر مٹی میں مل گئے, حیات کا مسئلہ تو یہاں بھی سمجھ آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر حضور نبی مر کر مٹی میں مل جاتا نا تو پھر 1,000 سال کے بعد حضرت موسیٰ تو پہلے دنیا سے جا چکے تھے, آدم علیہ السلام تو پہلے سے دنیا سے جا چکے تھے, 1,000 سال بعد حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت فرما رہے ہیں. جب ایک مقتدی کی یہ شان ہے 1,000 سال بعد انبیاء کی روح مسجد اقصی میں آ کے نبیوں کے امام کی ابتدا
किसी को देखना चाहता हूँ। आला हज़रत ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी। आप और शेर के आखिर में कहना हमारे नबी सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे भाला वाला हमारा नबी, अपने मौला के प्यारे हमारे नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। और कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। तो ये शान है मेरे मुस्तफा की। तमाम अंबिया सब में खड़े हैं, आदम भी सब में खड़े हैं, नूह भी सब में खड़े हैं, इब्राहिम भी सब में खड़े हैं, इस्माइल भी सब में खड़े हैं, मूसा भी सब में खड़े हैं, ईसा तक तमाम अंबिया सब में खड़े हैं। और मेरे नबी को अल्लाह ने इमाम अंबिया बना के ये साबित कर दिया जैसे रुतबे हमने आमिना के लाल को दिए हैं ऐसे रुतबे किसी और को। बेशक आप देखें हुजूर अलैहिस्सलाम जब ताइफ के बाजार से वापस लौटे ना, उस वक्त जमीन का जर्रा जर्रा आहोश हैरत में मुब्तला था। जमीन पे खामों का डेरा था, लोग परेशान थे, हैरान थे कि ये अल्लाह में क्या हो गया है। आज फातिमा के बाबा को ताइफ के मैदान में संसार किया गया है, हसनैन के नाना पे संगवारी की गई है। ये अल्लाह ये क्या हो गया है। जमीन पे खामों का डेरा है, लेकिन अर्श पे हबीब की आमद का फरेरा भी है। अर्श कुर्सी को निखारा जा रहा है, बाग़ जन्नत को सजाया जा रहा है। रिज़वान जन्नत को हुक्म हुआ कि जन्नत के सब दरवाजों को खोल दिया जाए। ताइरे सिना को हुक्म हुआ मक़बूलियत का झंडा उठा लो तुम। फिर जो दूसरे फरिश्ते को हुक्म हुआ कि तुम रहमत का झंडा उठा लो। तीसरे फरिश्ते को हुक्म हुआ तुम भी झंडा उठा लो। चौथे फरिश्ते को हुक्म हुआ कि तुम भी जो है एक झंडा उठा लो। और फिर रिज़वान जन्नत को हुक्म हुआ कि ए रिज़वान जन्नत, जन्नत की हूरों को आरास्ता व बेरास्ता कर दिया जाए। हैरान हो गए फरिश्ते, हैरान हो गए, खौफ ज़दा हो गए, डर गए, सहम गए। या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये इस तरह क्यों फरमा रहा है, क्या निज़ाम कायनात तब्दील होने वाला है। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, बस मेरे हबीब की सवारी आने वाली है। मेरे हबीब के इस्तेमाल की खातिर बाग़ जन्नत को निखारा जा रहा है। मेरे प्यारे के इस्तेमाल की खातिर रिज़वान जन्नत को हुक्म दिया जा रहा है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाए। मेरे हबीब की आमद के लिए रिज़वान जन्नत को हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, नारे तकबीर मसाइक, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नूरुल मशाइख, अल्लामा सैयद शेख साहब किबला, आले नबी औलाद अली, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आज़म सैयद नूरुल मसाइक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह माशाअल्लाह हमारी और आपकी खुशनसीबी आले नबी औलाद अली इल्म व हिकमत के रोशन चराग, मतानत संजीव, आजिज़ी व इंकिसारी के मुजस्समा हुजूर नूरुल मशाइख तशरीफ फरमा है। इनकी मोहब्बत ये ईमान वाले की दलील है। इसलिए कि साहबा कहते हैं अगर हमें किसी का ईमान टटोलना होता ना तो हम ये नहीं देखते कि ये बंदा कितनी नमाजें पढ़ता है, हम ये नहीं देखते कि ये कितनी जो है अपने सजदे को सर को सजदे में रगड़ रहा है। साहबा कहते हैं अगर हमें किसी का ईमान टटोलना होता ना, साहबा ने हमें ईमान का टेस्टर बताया। किसी का भी ईमान खंगोलना हो तो अली का जिक्र कर देना। अगर अली का जिक्र सुन के दिल की धड़कन पुकार उठे अली 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 तो समझ जाना अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत दी है। और अली का नाम सुन के मुंडी फट जाए तो समझ जाना अल्लाह ने अभी ईमान की दौलत इसे नहीं दी है। तो इनकी मोहब्बत और इनकी खुशी भी ईमान की दलील है। ये कामिल ईमान वाले की अलामत है।
ہماری آپ سب کی خوش نصیبی کہ آج حضرت تشریف لائے اور ان کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی عین حدیث کے مطابق کار خیر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو ان شیوخ کے حضور علیہ السلام کے گھرانے کا وفادار اور نمک حلال رکھے۔ بس آخری بات ختم کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے استقبال کی خاطر جنت کو سنوارا جا رہا ہے، حوروں کو، جنت کی حوروں کو جو ہے آراستہ و پیراستہ کیا جا رہا ہے۔ فرشتے خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج فرشتوں کے ہاتھوں میں جھنڈے دیے جا رہے ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہے، باغ جنت کو نکھارا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا بات کچھ اور نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے، میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خاطر اللہ رب العزت نے اتنی شانوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ جب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے، انبیاء کی امامت کرائی، اس کے بعد میں صرف جلسہ وہیں پہ ختم نہیں ہوا، حضور وہاں پہ رونق افروز ہوئے۔ حضور کے رونق افروز ہونے کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب سارے نبیوں نے اپنی اپنی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ تفسیر کبیر میں یہ موجود ہے۔ اتنے میں آدم اٹھے کہ مجھے اللہ نے تمام انسانوں کا باپ بنایا ہے، جنت تو میرا مسکن ہے، مجھے مسجود الملائکہ بنایا ہے۔ نوح اٹھے، کہا کہ اللہ نے میری کشتی کو اس طرح سے کنارہ دیا ہے۔ اسماعیل اٹھے کہ مجھے اللہ نے سبح ایثار دیا ہے۔ ابراہیم اٹھے کہ مجھے اللہ نے خلت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اتنے میں حضرت داؤد اٹھے کہ مجھے اللہ نے زبور عطا کی ہے۔ موسیٰ اٹھے کہ مجھے اللہ نے کلیم اللہ کا خطاب عطا کیا ہے۔ سب سے آخر میں اٹھے ہمارے نبی امام الانبیاء، آقائے دو جہاں، نبی کے آخر الزماں، خاتم پیغمبراں، میرے اور آپ کے آقا و مولا، تاجدار ختم نبوت، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اٹھے اور حضور نے کہا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر وہاں فرمایا ہے، اللہ نے قیامت کے دن مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اتنے رتبے عطا کیے ہیں، بڑی مخلوق میں وہ مرتبے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کیے۔ پھر حضور نے کہا اللہ نے مجھے جہاں بے پناہ رتبے دیے ہیں، وہاں اللہ نے آج مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ میرے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اور اب میں لامتا کا مکی بن کے رب کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور کا خطبہ ختم ہوا تو پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور پکار اٹھے، لوگوں دیکھو جماعت انبیاء سن لو، آج محمد الرسول اللہ مقام و مرتبہ میں ہم سب سے آگے نکل گئے، سبحان اللہ، ہم سب سے آگے نکل گئے۔ جب قریب عرش ہوئے محبیب کبریا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا، آپ کا یہ عرش بھی بےتاب ہے نالین کا، لے آئیے یہ عرش بھی چومنے کے لیے بے چین ہے نالین کو۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو حضور علیہ السلام کے در کا وفادار اور نمک حلال رکھے۔ اب انشاءاللہ حضور کا خطاب ہوگا، آپ اپنے جوش و جذبے کو برقرار رکھیں اور ثبوت دیں اپنے ہونے کا۔ انشاءاللہ حضرت کا ایمان افروز، روح پرور اور دل نواز خطاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا